تھا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ وہ جو اس کے پاس علم تھا، ہم دریا ہیں اس علم کا، اس کے پاس قطرہ تھا علم کا۔ اب آپ سوچیں کہ اس مکتب کے شاگردوں کے پاس کیا ہوگا۔ آئیں تاریخ میں چلے تو میں آپ کو تھوڑے جھروکے دیتا چلوں علماؤں کے۔ جابر ابن جوفی کوفہ میں رہتا ہے، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے جابر سے کہا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے امام کی زیارت کروں، ہے کوفہ میں، امام مدینہ میں، فاصلہ اب آپ خود دیکھ لیں کتنا ہے۔ تو جابر نے بولا آؤ شہر سے باہر چلتے ہیں۔ کہتا چند قدم کوفہ سے باہر نکلا تو جابر نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کرو، ہاتھ کو میرے ہاتھ پہ رکھو۔ تو جیسے ہی دوبارہ آنکھ کھولی تو کوچہ بنی ہاشم میں تھا، کوچہ بنی ہاشم میں تھا۔ تو جابر نے بولا جاؤ زیارت کر لو جا کے اندر۔ تو کہتا میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ خواب نہ ہو، تو ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو جابر نے مجھے ایک پتھر اور ایک کیل بھی دے دیا، دروازے میں لگا لو، اگلے سال حج پر آنا تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم خواب میں نہیں آئے تھے۔ کہتا میں گیا، میں نے مولا کی زیارت کی تو میں نے دیکھا جابر امام سے تنہائی میں سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہے، جیسے کوئی ایک عاشق اپنے معشوق سے باتیں کرتا ہے، یعنی تربیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن پھر یہ اہل بیت۔ خوب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آیت اللہ رے شہری جو کہ بہت بڑے اسکالر ہیں قوم کے اندر، آیت اللہ خامنائی کے حج کے جو نمائندے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم نجف میں پڑھتا تھا، اس کے والد زیارت پر آئے ایران سے، تو وہ اپنے والد کو لے کر کربلا گیا۔ اب جب کربلا زیارت پہنچا، امام کے حرم میں گیا تو اچانک سے اس عالم کو خیال آیا کہ وہ 40 دن کا مسجد سہلا کا، یعنی 40 ہفتوں کا مسجد سہلا کا چلہ کر رہا تھا۔ یعنی 40 ہفتے جو مسجد سہلا میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے امام سے اس کا رابطہ، تو وہ 40 ہفتوں کا چلہ کر رہا تھا۔ اب اسے ایک دم خیال آیا کہ اگر میں ابھی نہیں گیا تو مجھے دوبارہ یہ ریپیٹیشن کرنی پڑ جائے گی۔ کہتا میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، حرم امام حسین میں میری نگاہ آیت اللہ بہجت پر پڑی۔ میں جیسے ہی ان کے پاس گیا، انہوں نے بولا کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ قبلہ یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں جاؤ اپنے والد کو جا مہمان سرا ہوٹل ہے وہاں چھوڑ کر آؤ، پھر میرے پاس آؤ۔ وہ چھوڑ کر آیا، باہر نکلے، تھوڑا سا باہر گئے کربلا سے تو چند قدم چلے تو دیکھا کوفہ کے اندر تھے، کوفہ کے اندر۔ کھانیاں نہیں ہے عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے۔ میں مستند کتابوں سے پڑھا ہوں، میری عادت نہیں ہے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کی، مستند کتابیں ہیں۔ کہتا چند قدم چلے تو کوفہ میں تھے۔ کہا آیت اللہ بہجت نے کہا جائیے نماز پڑھیے جو آپ نے کرنا ہے۔ جب پڑھ لی تو کہا قبلہ مجھے واپس بھی تو جانا ہے، والد صاحب وہیں پر ہیں۔ کہا پھر چند قدم کرے، واپس آ گئے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت جانتے ہوں گے آپ، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ عرفاء میں بہت بڑے فقیہ عالم تھے، اتنی گمنام شخصیت تھی کہ آج تک پتہ نہیں چل پایا کہ کیا کیا تھا ان کے پاس۔ جب کوئی آ جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ بس واجبات ادا کرو۔ کہتے تھے نا عرفان کی کوئی تعلیم تھے، کہتے تھے حلال کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو اور حلال پر عمل کرو، بس یہی سب سے بڑا عرفان ہے۔ آج آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے لیے یہی مشکل ہو گیا ہے، یہ مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں، یہ علماء ابھی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم بڑے آرام سے ان علماؤں پر جنہوں نے اتنی زحمتیں کی اور اسلام کو آج ہمارے پاس، ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم یہ خود اعتراض نہیں کر رہے، یہ کروایا جا رہا ہے۔